ایک سوال ہے کہ ترجمے کے ساتھ جو قرآن خواتین سننے جا رہی ہے، تفسیر بھی ہے، گھروں سے نکل کر جانا کیسا ہے؟ نیند کا غلبہ رہنے کے باوجود اور دل منتشر ہونے کے باوجود بھی اس میں ثواب ہے یا گھر میں قرآن پڑھنا بہتر ہے؟ دیکھیے، وہی مسئلہ ہے کہ گھر میں ہی جتنا قرآن پڑھنا سہولت کے ساتھ ممکن ہے وہی بہتر ہے، وہی سننا بہتر ہے۔ عورت کے لیے تو آپ مسئلہ معلوم کریں گے تو ہر چیز میں جتنا زیادہ عورت گھر میں رہے گی اتنا بہتر ہے۔ مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے، فرض نماز کے لیے، یعنی جس فرض نماز کی جماعت کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی بیان فرمائی کہ 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے جماعت سے نماز پڑھنے کا۔ جو نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی اس کا ثواب ایک ہی نماز کے برابر ملتا، اور جماعت سے پڑھی جانے والی نماز کا ثواب 27 گنا زیادہ ملتا۔ اب آپ سوچو، جو نبی پوری امت پہ شفیق تھے، رحیم تھے، ایسے نبی نے امت کی عورتوں کے بارے میں ایک ارشاد بھی ایسا نہیں سنایا کہ عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے سے اتنے گنا فضیلت ملے گی، بلکہ جتنی فضیلت نبی نے بتائی عورت کے گھر میں نماز پڑھنے کی۔ اب ہمارے گھر کے حساب سے دیکھو آپ، ہم ہمارے زمانے میں سمجھنے کے لیے دیوان خانے ہمارے پاس، تو دیوان خانے میں نماز پڑھنے کا ثواب کم ہے دہلان میں ثواب نماز پڑھنے کے مقابلے۔ اگر ایک بہن دیوان خانے میں نماز پڑھ رہی، ایک بہن دہلانے میں نماز پڑھ رہی، سمجھو جو بہن دہلانے میں نماز پڑھ رہی ہے اس کو ثواب زیادہ ملے گا دیوان خانے میں نماز پڑھنے والی بہن کے مقابلے۔ اور ایک بہن ایسی ہے جو اندر کے بیڈ روم میں نماز پڑھ رہی ہے، 3 بہنیں ہیں، تو اس اندر بیڈ روم میں نماز پڑھنے والی بہن کو زیادہ ثواب ملے گا دہلان میں نماز پڑھنے والی بہن سے۔ تو نبی فرمایا جتنا اندر اور عورت سمٹ کر چھپ کے نماز پڑھے گی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ہاں، نبی کے زمانے میں عورتیں جاتی تھی، مسجد میں نماز پڑھتی تھی۔ حکمت یہ تھی کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نماز مقبول تھی، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام حاصل تھا، تو جو نبی کے ساتھ نماز پڑھتے ان کی بھی نماز قبول ہو جاتی، فضیلت والی نماز تھی۔ اسی لیے نبی نے روکا نہیں، منع نہیں کیا۔ بہت سارے احباب کہتے ہیں کہ عورتوں کا مسجد میں جانا منع کہاں ہے؟ تو منع نہیں ہے تو حکم بھی کہیں نہیں ہے۔ حکم کہاں ہے؟ حکم بھی کہیں نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، حکم بھی نہیں ہے، عمل موجود ہے۔ عمل کیا ہے؟ نبی کے زمانے میں عورتیں نبی کی معیت میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتی تھی، اور نبی کے زمانے کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے مسجدوں کو عورتوں کا آنا منع ہو گیا۔ عمل ہے صحابہ کا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، 100 سال کا صحابہ کا دور۔ نبی نے کہ میرے بعد تقریباً خلاصہ حدیث کا کہ 100 سال تک صحابہ زندہ رہیں گے، اور رہے صحابہ زندہ، تابعین، طبع تابعین، 1400 سال سے ایک بہت بڑا طبقہ۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، نماز جیسی اہم عبادت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ مسجد میں عورتیں نہ جائیں، گھر میں پڑھیں، افضل گھر میں پڑھنا ہے۔ اچھا، مسجد میں پڑھے تو نماز نہیں ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی، کوئی نہیں بول رہے۔ نماز تو آپ بازار دکان میں گئے، آپ کہیں وہاں بھی جگہ بنی ہوئی ہے، صاف ہے، تو وہاں پڑھے تو بھی نماز ہوتی۔ زمین کے کسی بھی پاک حصے پر نماز پڑھے تو نماز ہو جاتی۔ بس میں نماز ہو رہی، ٹرین میں نماز ہو رہی، تو مسجد میں کہیں گناہ ہوتی۔ لیکن افضل کیا ہے؟ بہتر یہ ہے، پسندیدہ یہی ہے کہ عورت گھر میں نماز۔ اب گھر میں نماز کے لیے اتنی تاکید ہے تو یہ تو قرآن مجید سننے کے لیے جانا ہے، بہتر یہی ہے کہ گھر میں ہی پڑھ لیں۔ اور اگر بالکل گھر کے قریب ہو اور بشاشت ہو اور محرم ہو اور زیادہ دور نہ ہو اور کوئی دشواری نہ ہو، بے پردگی کا کوئی اندیشہ نہ ہو، تو اگر علم سیکھنے کی غرض سے جا کر سننا چاہ رہے تو سن بھی سکتے، سیکھ بھی سکتے۔ اگر ایتھینٹک اسلامک اسکالر ہو تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر میں پڑھ لیں۔